الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المؤمن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، آج میں اور آپ حضرات حضور بابا جی کی دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پہ درجات بلند فرمائے اور خالق لم یزل پیر طریقت پیر محمد صبغت اللہ مجاہد اور ان پہ بھائی ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ صاحبان ذی وقار، اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی دی ہے تو اس پر بھی ایک مقصد ہے۔ جیسے ہر شے پر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، موت اور زندگی دینے پر بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے زندگی کیوں عطا فرمائی اور موت کیوں عطا فرمائی ہے؟ اور آیت پاک کی ترتیب پر غور کریں تو اللہ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ صاحبان ذی وقار، زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس پہ رسول کی یاد میں گزر جائے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ولی میں آ رہے ہیں، سامنے ایک بچہ آ گیا، اس نے پوچھا بابا جی بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا میری عمر 2 سال ہے۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوتا ہے، مشبہ شکل ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، سر پہ دستار رکھی ہوئی ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، ایسا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس بچے نے ادباً پوچھا حضور یہ بتاؤ مجھے تمہارا جواب سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں پا معاذ اللہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے تمہارا جواب ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے یوں تو بڑی عمر گزاری ہے لیکن 2 سال
وہ بزرگ تھے کون؟ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرمانے لگے یوں تو بڑی عمر گزاری ہے اور 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ وہ دن رات صبح و شام ایک لمحہ بھی میں اللہ اور اس پہ رسول کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس پہ رسول کی یاد میں گزر جائے۔ حضور بابا جی نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ اس انداز میں گزاری ہے، تو حقیقت میں زندگی وہی ہوا کرتی ہے جو اللہ اور اس پہ رسول کی یاد میں گزر جائے۔ پہلی زندگی پہ بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہاری بعد والی زندگی پہ بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو لمحے اب گزر رہے ہیں نا، عین ممکن ہے یہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ تو صاحبان عزیز افکار، اصل میں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صاحبان عزیز افکار، میری بات لمبی ہو جائے بھی، حدیث شریف کو تلاوت کیا ہے کہ موت سے ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ جب آخری عمر ہوتی ہے نا، دوائی میڈیسن ٹائم پر لیتا ہے، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، روڈ پراس کرتے وہ سوچتا ہے کہیں موت نہ آ جائے۔ ہر بندے کو ڈر اسی بات کا ہے، موت نہ آ جائے، موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو اللہ پہ نیک بندے ہیں وہ موت سے ڈرتے بھی نہیں، اور موت ان کے لیے تحفہ بن پہ آ جایا کرتی ہے۔ موت ان کے لیے خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پتہ ہے وہ کون ہے؟ معمولی انسان نہیں، معمولی بزرگ نہیں۔ آپ کا فرمان ہے لو رعدنی جہنم لخامدت، اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے تو ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنے بڑے درجے کا انسان ہے وہ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب قبر میں گئے نا تو فرشتے آ گئے، سبھی پہ پاس منکر نکیر نہیں آتے، ڈرونی شکل والے نہیں آتے، اللہ پہ نیک بندوں پہ پاس مبشر بشیر آیا کرتے ہیں، مبشر بشیر آتے۔ جب وہ فرشتے آئے نا، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس آئے، انٹرویو لینے کا آغاز کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کسی پہ گھر میں جائیں تو اجازت لی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبی جی الا ان یؤذن لکم، تم اجازت پہ بغیر ہی آ گئے ہو اور سلام بھی نہیں کیا، جاؤ واپس دوبارہ آؤ۔ جب دوبارہ آئے اجازت بھی طلب کی، سلام بھی کیا۔ اب جب پوچھا من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سلام کیا سمجھ پہ پیا ہے، مجھے سلام ہے کیا سمجھ پہ پیا ہے، میں مومن سمجھ پہ پیا ہے نا۔ پھر بتاؤ با یزید پہ بھی دے پہ میرا رب اللہ ہے، رب ذوالجلال فرمائے با یزید میرا نہیں، بتاؤ میری بات مانو بے یا اللہ رب العالمین کی بات مانو بے؟ وہ فرشتے پہنے لگے رب کا حکم ماننے پہ، تو فرمایا پھر اتنا سفر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رب سے ہی پوچھ لینا تھا با یزید میرا بندہ ہے یا نہیں۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، یہ عجیب انسان آیا جس پر ہم ہر ایک کا انٹرویو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا انٹرویو لے رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے واپس آ جاؤ، میرا با یزید زندہ بھی میرے عشق میں رہا، مرا بھی میرے عشق میں ہے، قبر میں بھی میرے عشق میں رہے گا، قیامت پہ دن جب اٹھے گا اس وقت بھی میرے عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا۔ جن پہ لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، موت جن پہ لیے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ جب قبر میں گئی نا تو آئے فرشتے پوچھنے پہ لیے۔ آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آسمانوں سے اللہ رب العالمین کے پاس سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا لمبا سفر پر پہ آئے ہو، تمہیں رب نہیں بھولا؟ میں 2 بد نیچے آئی، مجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے رب پیسے بھول سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے۔ قلندر لاہوری نے بھی تو کہا تھا، نشان مرد مومن بات گویم
چون مرب آیر تبسم بر لبے اوس. آخری بات اور اجازت. بندہ مرتا ہے نا، مرنے پہ بعد کیا ہوتا ہے؟ اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے، اسے نیا لباس پہنایا جاتا ہے. دبانا تو مٹی میں ہے، دفن تو مٹی میں کرنا ہے. اتنا معطر و معمبر کیوں پیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تم دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہو تو نیا لباس پہن پہ جاتے ہو، امتی اپنے آپا کو ملنے کے لیے جا رہا ہے نا. اور پھر حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر بولردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیز بھی ان پر پڑے، نظر بعالم پاکیز بھی ان پر پڑے، اس لیے مسافران لحد نہا پہ چلے، اس لیے مسافران لحد نہا پہ چلے. اللہ رب العالمین اس آستانے کو آباد رکھے. اللہ رب العالمین قبلہ بابا جی پہ بیٹوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.